وہ جس نے اجر رسالت ادا کیا ہی نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ علی کا اور تقابل امیر شام کے ساتھ، علی کا اور تقابل امیر شام کے ساتھ، علی پہ اس سے زیادہ ستم ہوا ہی نہیں۔ میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے ہمارے اس اہم پروگرام میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں سانحہ کربلا پر۔ کیا یہ واقعہ کربلا صرف ایک دن میں ہوا سانحہ تھا یا پھر اس کی تیاریاں کافی سالوں سے کی گئی تھیں؟ پھر سے ہمارے ساتھ گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے موجود ہیں ذاکرہ زہرا رضوی۔ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خواہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت پھر سے نہ لیتے ہوئے خواہر، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آج کی اس قسط میں، کہ پچھلی قسط میں ہم نے گفتگو کی تھی ابو سفیان کے بارے میں کہ اس کا کردار کیسا تھا اور وہ کس طرح سے دشمن رسول تھا۔ میں آج چاہ رہی ہوں کہ آپ ذکر کریں حاکم شام کا، کہ وہ کس طرح سے صاحب منصب بنا، کس طرح سے وہ خلیفۃ المسلمین بنا اور کس طرح سے اس نے حکومت کو حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ حاکم شام جیسے کہ فیمس ہے اس ٹائٹل سے کہ شام کا حاکم تھا، اور ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے یزید کے دادا آخر یعنی 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوئی ہے تب اس نے ایمان لایا ہے، اور تبھی جو ہے سارے گھر والوں نے ایمان لایا ہے۔ بیوی تھی ہند ابن عتبہ، یہ بھی بنو امیہ سے تھے، اور ان کا جو ہے ایک بیٹا جو کہ حاکم شام بنا۔ اب ان کے سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں ہے اپنے والد کے دور میں کہ کیا اس کا مقام رہا، کیا مرتبہ رہا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے لیڈرشپ رول میں بنو عبد الشمس، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ عبد الشمس اور ہاشم یہاں سے جو ہے یہ دونوں بھائی تھے، اور یہاں سے جو ہے سپریشن شروع ہوا تھا، تو ان کا ایک بہت ہی پرومیننٹ لیڈر اور رہبر بن کر سامنے آیا۔ اکثر شام کی طرف جو تجارتی کارواں جایا کرتا تھا ان کو لیڈ کیا کرتا تھا۔ اسے جو ہے تیسرے خلیفہ جو تھے خلیفہ سوم، ان کے زمانے میں جو ہے شام کی گورنرشپ پر ان کے والد کو پوزیشن دیا گیا تھا، اور وہ ٹرانسفر ہو گیا ان کے ہاتھوں میں، اور وہاں کی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جب خلیفہ سوم کا قتل کیا گیا، اس کے بعد میں لوگ تمام حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر جمع ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کے بعد جب امام علی علیہ السلام حاکم بن گئے اور خلیفہ وقت بنے، تو انہوں نے اسے اس کی پوزیشن سے برخاست کر دیا شام سے، لیکن اس نے ان کی بات کو نہ مانتے ہوئے وہاں پر مخالفت کرتے ہوئے جو ہے اس پوزیشن پر بنے رہے، اور امام کی مخالفت میں اور زیادہ جو ہے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ وہاں کے شام میں چونکہ اپنا ایک گڑھ بنا لیا تھا، جہاں پر جو جتنی کرسچن قبیلے وغیرہ تھے ان کے ساتھ میں ساٹھ گاٹھ اچھی ہو گئی تھی، اور کافی ان کے ساتھ ریلیشن شپس اچھی بنا لی تھی، اور ان کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ تو ان تمام کے ساتھ جو ہے سیریا میں شام میں ان کی حکومت بنی رہی، اور ان کو جو ہے خلیفہ سوم نے جب بائزنٹائن کے خلاف جب جنگیں ہوئی ہیں، جہاد ہوا ہے، تو اس میں ان کو جو ہے ایز اے کمانڈر بنا کر بھیجا گیا ہے وہاں پر۔ جب ابو سفیان اسلام اور ابو سفیان کا خاندان اسلام لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکریٹری یعنی کاتب، لکھنے والا جو ہے بنایا گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھے، یعنی کہ جب رسول اللہ پر جتنی آیات مبارکہ قرآن کی نازل ہوا کرتی تھیں، تو چونکہ وہ ان کچھ افراد سے مختصر سے افراد میں سے تھے جنہیں لکھنا آتا تھا، لہٰذا وہ بھی جو ہے لکھا کرتے تھے۔ تو جب ایک مرتبہ یہ حاکم شام بن گئے تو اب جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم بات دراصل یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان، اس کے اندر جو صفتیں موجود ہوتی ہیں وہ یا تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر وہ صفتیں اپنے اندر لیتا ہے، یا تو پھر جن لوگوں نے اس کی پرورش کی ہوتی ہے، جن کی آغوش میں وہ پروان چڑھتا ہے،
ان کی کوالٹیز کو وہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے پالنے والے ہوتے ہیں جو اس کو باقی ادیان کا بنا دیتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ انسان دراصل پیدا تو خالص ہوتا ہے, مگر اس کی جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں, اس کی جو پرورش ہوتی ہے, وہ اسے جیسا پرورش کرنے والے ہوتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر حاکم شان کی صفتوں کو بیان کریں, اس کے کیریکٹر کو بیان کریں. یہاں پر الحسن بصری تاریخ طبری میں, البدایہ والنہایہ میں, تاریخ ابن کثیر میں اور دیگر کتب اہل سنت کی ہیں, اس میں جو ہیں وہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ حاکم شام کے 4 نقص تھے, 4 عیوب تھے, اور یہ ہر ایک اس میں سے جو ہے ایک بہت بڑی خطا یا گستاخی تھی کہ انہوں نے جو ہے پورے جماعت کے لیے, پوری کمیونٹی کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا جو کہ فساد برپا کرنے والے لوگ تھے, جبکہ ان کے درمیان صحابہ موجود تھے, یعنی اصحاب رسول موجود تھے, اور فضیلت رکھنے والے فضیلت کے حامل اشخاص موجود تھے, افراد موجود تھے. دوسری کہ یزید کو, یعنی کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنایا اور اپنے وقت میں ولی عہدی کی پوزیشن اسے دے دی, اور یہ پہلی مرتبہ ہوا دین اسلام کے اندر کہ ولی عہدی جیسا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے پہلے نہ انبیاء کے درمیان ولی عہدی کا کانسیپٹ تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے تھے جن کے اپنے بیٹے ان کے سکسیسرز نہیں ہوا کرتے تھے, خلیفہ نہیں بنے تھے ان کے بعد میں. اور یہ یزید کے سلسلے میں یعنی ایسے شخص کو کرسی پر بٹھایا, تخت خلافت پر بٹھایا جو کہ شرابی تھا اور جو ریشم کی لباس پہنا کرتا تھا, اور تنبورے وغیرہ جو ہے انہیں ان کے کھیلنے کا اور ان کے پلے کرنے کا عادی تھا. بندروں کو جو ہے بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور ممبروں پر بٹھایا کرتا تھا ایسے شخص کو. 3rd پوائنٹ یہ لکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے زیاد کو اپنا بیٹا کلیم کیا, یعنی جیسے ہم زیاد کے بارے میں جانتے ہیں زیاد ابن ابیہ کر جو ہے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, یعنی اس کے فادر کے بارے میں, اس کے والد کی کوئی پہچان نہیں تھی, ولد الزنا تھا. لیکن یہاں پر اس نے جو ہے اس شخص کو اپنا بیٹا قرار دیا, اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے یعنی زنا کے سلسلے میں بہت سخت سزائیں ہیں اور حدود جاری کیے جاتے ہیں. چوتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اصحاب باوفا کا قتل کروایا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 ایسی خطائیں ہیں جو ان سے سرزد ہوئی ہیں, جو اپنے آپ میں گناہان کبیرہ ہیں. تو اس طرح کا کیریکٹر تھا, اور جو ہم جانتے ہیں کہ کننگ بہت زیادہ تھی. لوگ جو ہے اکثر یہ کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ عاقل ہے, جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ حاکم شام جو ہے بہت باعقل انسان ہے, تو امام نے فرمایا تھا تلکن نکرا, یعنی وہ بہت کننگ ہے, یعنی کہ شاطر جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. جی, اسے کلیورنس نہیں کہا جاتا ہے, اسے انٹیلیجنٹ نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ دھوکہ دڑی سے انسان کو یعنی عقل کو غلط مفاد کے لیے استعمال کرنا. جی, تو یہ اس کے پاس اس کا بہت بڑا ہنر تھا. تو اس طریقے کا یہ انسان تھا, اور اپنے سلائی سے اور اپنی کننگ سے جو ہے اس نے اپنے رینکس بڑھا لیے تھے. کیا بات ہے. اور جہاں اس کی ماں کا کردار بھی اگر ہم دیکھیں تو ہند بنت عتبہ, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی جو ہے چیئر لیڈر تھی, جو آج کے زمانے کے ٹرمز میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑی چیئر لیڈر تھی. جب بھی کفار قریش کا کوئی سامنا ہوتا تھا جنگوں میں مسلمانوں سے, یا پہلے جب جنگ نہیں ہوتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھیں, اور اس میں جو ہے ہمیشہ اکسایا کرتی تھی کہ رسول اللہ کو کس طرح سے اذیت پہنچائی جائے, ان سے دشمنی بڑھا دی جائے. اسی نے جناب حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا. جی, جنگ احد میں جب جناب حمزہ کو جو ہے بھیجا تھا باقاعدہ وحشی کو کہ جا کر جناب حمزہ کا قتل کرے اور ان کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیں, اور بعد میں جناب حمزہ کے لاشے پر گئی تھی
اور ان کے سارے میوٹیلیٹ کر دیا تھا، یعنی سارے اعضاء جدا جدا کر دیے تھے، اس کا نیکلیس بنا کر اپنے ان اعضاء اور جوارے کا نیکلیس بنا کر جو ہے اپنے گردن میں لٹکایا تھا. اور اس کے بعد جناب حمزہ کے جگر کو چیر کر جو ہے انہوں نے اسے چو کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس جگر کو اتنا سخت بنا دیا کہ وہ چو نہیں کر سکی، اسے چبا نہیں سکی. تو یہ اس گھرانے کی عورتوں کے کردار ہیں، جبکہ عورت کو اللہ نے نرم دل بنایا ہے، اور عورتیں اس گھرانے کی ایسی حرکتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں تو پھر مردوں کا تو کیا ہی کہنا. بہرحال اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، بہت اہم سوال، کہ حاکم شام امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی حاکم تھا، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ جہاں تک امام علی علیہ السلام سے رشتہ رکھنے کی بات ہے، تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا اور ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، اس چیز کو رائج کیا. خود صحیح مسلم میں جو ہے یہ ریفرنس ہے، صحیح مسلم میں جہاں صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں حدیث نمبر 32 میں سعد ابن ابی وقاص سے یہ حدیث ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ حاکم شام نے سعد سے یہ کہا طلب کرنے کے بعد کہ تم کیوں ابو تراب پر، جو کہ جیسے ہم جانتے ہیں مولائے کائنات کا سب سے فیمس لقب ہے، تو ان کے اوپر سب و شتم نہیں کرتے جبکہ میں اس کا حکم دیتا ہوں. تو سعد نے کہا کہ رسول اللہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں 3 چیزیں ایسی کہی تھیں جس کی وجہ سے میں علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کر سکتا. تو یہ حدیث یہاں پر جو ہے اس میں مکمل ہو جاتی ہے صحیح مسلم میں. پھر ام سلمہ علیہ الرحمہ، یہ جو کہ زوجہ رسول تھیں، انہوں نے حاکم شام کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ تم اللہ پر لعنت کرتے ہو اور تم رسول پر لعنت کرتے ہو ممبروں سے. کیوں؟ ظاہراً تو یہ لعنت نہیں کرتا تھا اللہ اور رسول پر، تو اس میں یہ ریزن بتاتی ہیں کیوں، کیونکہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو اور جو بھی ان سے محبت کرتا ہے ان لوگوں پر لعنت کرتے ہو. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ جو ہے عقد الفرید، یہ نام یہ کتاب ہے اہل سنت کے درمیان، اس کا ریفرنس یہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں ایک اور ریفرنس دیا جاتا ہے زمخشری کی کتاب کا اور جلال الدین سیوطی، یہ دونوں جو ہیں جلیل القدر علماء ہیں اہل سنت کے. وہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا جاتا تھا، چونکہ حاکم شام نے اسے سنت بنا دیا تھا. اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو بھی علی پر سب و شتم کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، مجھ پر سب و شتم کیا ہے. اور یہ مستدرک میں، مسند احمد ابن حنبل میں، تاریخ الخلفاء میں، مجمع الزوائد میں، یہ تمام جو ہے جلیل القدر علماء کی کتابیں ہیں اہل سنت کے درمیان، اس میں نقل کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا ابو ہریرہ سے روایت نقل ہے صحیح ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، فضائل الصحابہ میں، احمد ابن حنبل کی جو ہے المستدرک میں، جہاں پر وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کی جانب امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ الزہرا کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ جو بھی تم سے جنگ کرتا ہے اس نے گویا مجھ سے جنگ کی، ہاں میں اس کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں، اور جو بھی تمہارے ساتھ امن و امان کا سلوک رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ امن و امان میں ہوں. تو یہاں ہم دیکھیں کہ مولائے کائنات کے دور میں ایک ہوئی ہے جنگ جمل جو کہ بصرہ میں واقع ہوئی، اور ظاہراً اس کے پیچھے حاکم شام کا ہاتھ تھا، جنہوں نے ام المومنین کو اور طلحہ اور زبیر جیسے صحابیوں کو جو ہے اکسایا تھا کہ وہ بصرہ میں آئیں، اور امام علی علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ وہ خلیفہ سوم کے قاتل ہیں، لہٰذا ان سے انتقام لیا جائے. اور اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، کافی لشکروں کو انہوں نے
اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا اور بصرہ میں بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ صفین جو ہوئی ہے، تو جنگ صفین میں ہم جانتے ہیں کہ مولائے کائنات حاکم شام کے مقابلے میں آئے تھے، اور خود حاکم شام نے جو ہے اپنے لشکر کو تیار کیا تھا، اور یہ خبر ملی تھی مولائے کائنات کو کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا امام علی علیہ السلام جو ہے صفین کے میدان میں اس کے مقابلے میں آئے۔ اور وہاں جیسے تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ عمرو ابن عاص جو کہ حاکم شام کا رائٹ ہینڈ مین تھا، جب یہ جنگ امام علیہ السلام کے فیور میں ہو رہی تھی اور بہت ہی قریب تھا کہ فتح حاصل ہو جاتی، یعنی مالک اشتر حاکم شام کے خیمے تک پہنچ چکے تھے، اور اسی وقت جو ہے عمرو ابن عاص نے یہ سازش رچی کہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ نیزوں پر قرآن کو بلند کیا جائے، اور نیزوں کو جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو سامنے سے مولائے کائنات کا لشکر جو کہ پہلے ہی جنگوں سے بڑا تھکا ہارا سست پڑ چکا تھا، ایمان بھی ڈگمگا رہا تھا، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ نیزوں پر قرآن بلند کیا ہے تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، اور امام کو مجبور کیا کہ وہ جنگ کو روک دیں اور صلح کر لیں حاکم شام کے ساتھ میں۔ تو یہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول اگر مولائے کائنات اہل بیت میں ہیں تو وہ صحابی رسول بھی ہیں، اور ان سے بہتر کوئی صحابی نہیں، کیونکہ انہوں نے بچپنا اپنے رسول کے ساتھ میں گزارا ہے، خود جانشین رسول ہیں، اور جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علی حق ہے اور حق علی ہے، اور علی کے مقابل جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ جی، تو یہاں پر مولائے کائنات چونکہ بچپنے سے رسول نے جو ہے انہیں گود لیا ہوا تھا، اور وہ رسول کے پیچھے پیچھے وہ خود اپنے الفاظ میں بیان کرتے، میں ایسے چلا کرتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتا ہے، جب وحی ان پر نازل ہوتی تھی تو میں وہاں ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے دو صحابی اگر ٹکرا رہے ہیں، اگر حاکم شام صحابی رسول ہیں اور مولائے کائنات بھی صحابی رسول ہیں، تو یہاں پر دو ٹکر میں آ رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم رسول کی احادیث پر غور کریں تو حق پر کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں۔ تو یہاں پر یہ کچھ جنگیں یا سلوک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولائے کائنات کے ساتھ کس طرح کا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ اس کی تصدیق کریں کہ جنگ صفین میں ہی پانی بند کیا گیا تھا حاکم شام کی جانب سے فوج پر۔ جی، جنگ صفین میں ہی پانی بند کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے فتح حاصل کی تھی فرات کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی حاصل کر لیا تھا، اور ان کی فوج، ان کا لشکر جب پیاسا رہ گیا تھا تو امام حسن یا مولائے کائنات کے جو لشکر والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ان پہ پانی بند کر دیں گے، لیکن اس وقت امام حسن نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دکھایا کہ ہم جو ہے ہمارا کردار ہمارے ساتھ، ان کا کردار ان کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو پانی بھی پلایا، سیراب بھی کیا۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں عمار یاسر جیسے صحابی رسول کو قتل کیا گیا اور ان کا سر ان کے تن سے جدا کیا گیا۔ کتابوں میں جو ہے یہ موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، طبقات ابن سعد میں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہ چیز کس نے قتل کیا آپ تاریخوں میں ڈھونڈیں۔ جی، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب والد امام علی علیہ السلام جیسا ہوتا ہے تو پھر سخاوت امام حسن اور امام حسین جیسی ہوتی ہے، اور جب والد حاکم شام جیسا ہوتا ہے تو پھر پانی روکنے کے جیسا ایک چھوٹا سا پست کام کربلا میں کیا جاتا ہے یزید کی جانب سے۔ اگلا سوال یہی ہے کہ حسنین علیہ السلام کے بھی دوران زندگی میں حاکم شام کافی وقت تک باحیات تھا، ان کے ساتھ اس کا سلوک کیسا رہا؟ دیکھیں، ان کے ساتھ ان کے سلوک سے پہلے ہم کچھ اصحاب اور جو رسول اللہ کے تھے ان کے سلسلے میں، جیسے حجر ابن عدی رسول کے صحابی تھے، اور ان کو جو ہے نہ صرف ان کو قتل کروایا گیا اس لیے کہ وہ مولائے کائنات کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے، لیکن ان کے جو اپنی اولاد تھی ان کے سامنے جو ہے اس کا قتل کیا گیا ہے۔ یعنی خود حجر ابن عدی نے ریکویسٹ کیا تھا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے،
کیونکہ وہ خوف کر رہے تھے کہ میرا حشر دیکھنے کے بعد یا میرا حال دیکھنے کے بعد کہیں میرا بیٹا جو ایمان سے نہ ڈگمگانا چاہے. تو حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک دوسرا انسٹنس دیکھتے ہیں کہ عمرو ابن الحمق، یہ بھی جو ہے صحابی رسول میں سے تھے، اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ خلیفہ سوم کے قتل میں تم شامل ہو، ان کی اس سازش میں، لہٰذا ان کو جو ہے ان کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ جا کر ایک غار میں چھپ گئے تھے جہاں پر ایک سانپ نے انہیں ڈس لیا تھا، لیکن پھر جب لوگوں کو پتہ چلا یہ غار کے ہیں تو انہیں نکالا گیا اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. اس کے علاوہ محمد ابن ابی بکر جو کہ خلیفہ اول کے بیٹے تھے، تو لیکن خود مولا کائنات نے ان کے لیے کہا اپنا کہ بیٹا میرے کہا بیٹے تھا ہیں. انہیں. جی یہ امام علی علیہ السلام کے گورنر تھے مصر میں، ایجپٹ میں، اور جب حاکم شام نے ایجپٹ کو کیپچر کیا ہے تو اس کے بعد ان کو حراست میں لیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے قتل کیا گیا. اور کتنے بدترین طریقے سے قتل کیا گیا کہ ایک گدھا جو کہ مر چکا تھا اس کے شکم کو چیر کر اس کے اندر ان کے لاشیں کو ڈال دیا گیا، دفنایا گیا اس کے اندر، اور بعد میں اسے جلا دیا گیا. اللہ اکبر. تو اس طرح سے ان کا قتل ہوا ہے. یہ تمام جتنے ریفرنسز میں دے رہی ہوں میں اہل سنت کے کتاب میں سے دے رہی ہوں، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلدون، یہ سب جو ہے جید علماء ہیں اہل سنت کے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں اگر آتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جنگ لڑی گئی، جس میں آخر کار جو ہے امام حسن کے لشکر والوں کو رشوت دے کر اور منصب ان سب چیزوں کا حرص اور لالچ دے کر جو ہے انہیں اپنی طرف کر لیا. اور اس کے بعد آخر میں امام کے اپنے لشکر والوں نے، جنہیں خارجی کہا گیا، انہوں نے امام پر جو ہے ایک ایسا وار کیا جس کی بدولت آخر کار جو ہے امام کی اس زخم کی وجہ سے ایک وجہ بنی وہ امام کی شہادت کی. دوسری وجہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کی اپنی ہی ان کی ہی امام حسن کی زوجہ جعدہ ابن اشعث، اسے لالچ دی گئی کہ اگر انہوں نے اپنے ہی شوہر یعنی امام حسن کو زہر دے دیا تو یزید کی شادی جو ہے اس سے کرا دی جائے گی. تو اور کچھ رقم کا بھی جو ہے انہیں کچھ رقم بھی جو وعدہ کیا گیا. تو یہاں پر روم سے یہ زہر منگوایا گیا اور پھر جعدہ بنت اشعث نے اسے کھانے میں ملا کر جو ہے امام حسن کو شہید کر دیا. تو ان کی کچھ اس طرح کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں. امام حسن کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو اس میں تیر برسائے گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ مشہور چیزیں ہیں ان کے بارے میں. لیکن کچھ چیزیں جب جنگ ہوئی تھی تو آخر کار جب امام نے صلح نامہ کیا تھا، اچھا صلح نامہ کے لیے بھی جو ہے امام حسن کی طرف سے جو ہے آفر نہیں گیا تھا، خود حاکم شام کی طرف سے آفر آیا تھا. تو یہ چیز بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ آفر اسی کی طرف سے آئے گا جو اپنے آپ کو شکست کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو. تو آفر یہاں سے آیا تھا حاکم شام کی طرف سے. امام نے شرطیں رکھی تھیں. اس صلح نامے میں امام نے شرط رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہے. جی. تو اس کے بعد بہت ساری شرطیں وہاں رکھی گئیں، لیکن ایک ایک کر کے جو ہے حاکم شام نے ان شرطوں کو توڑا. حتیٰ کہ سب سے بڑی شرط جو توڑی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور اپنے بعد جو ہے خلیفہ بنا دیا، جبکہ اس شرط میں، اس صلح نامے میں باقاعدہ یہ شرط ڈالی گئی تھی کہ اپنے بعد وہ کسی کو تخت خلافت پر نہیں بٹھائیں گے. آپ دیکھیں یہی وجوہات ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو بیج بنا کر بویا گیا تھا اور کربلا میں یہ ایک درخت بن کر باہر آئے. یزید نے دیکھا کہ جنگ صفین میں پانی ان پر بند کیا گیا جنہیں رسول نے اپنا گوشت، اپنا خون، اپنا لہو، اپنا جگر کہا. یزید نے دیکھا کہ اس کا باپ ان لوگوں سے جنگ کر رہا ہے جنہیں رسول اللہ نے بارہا بلند کر کر کے دکھایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. یزید نے دیکھا کس طرح سے وعدہ خلافی کی، کس طرح سے صلح نامے کی شرائطوں کو توڑا، اور یہی پھر کربلا میں ہوا. کربلا میں جتنی بھی شرطیں تھیں جنگ کی کہ ایک پہ ایک کی جنگ ہوگی یا پھر تمام کوئی پیچھے سے وار نہیں کرے گا، کسی نہتے پہ وار نہیں کیا جائے گا، ان تمام شرائط کو توڑنا آخر یزید نے اپنے اجداد سے ہی سیکھا تھا.
انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے یزید کے کردار کے بارے میں اپنے آنے والی قسط میں۔ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ذاکرہ زہرا رضوی۔ جڑنا مت بھولیے گا ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو کے لیے، تاکہ جب کوئی یزید کی دفاع کرے تو آپ اس کو جواب دینے کے قابل ہوں۔ تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ سے وداع۔ فی امان اللہ۔ دیکھتے رہیے چینل بن۔